بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ آج میں قومی تاریخ کے ایک نہایت اہم موقع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیق کرنے والے انکوائری کمیشن نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور اس کی رپورٹ حکومت کو موصول ہو گئی ہے۔ انکوائری کمیشن کو 3 بنیادی سوالوں پر تحقیق کرنے اور اپنی رائے دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ کون سے سوال تھے؟ وہ سوال یہ تھے: نمبر 1، کیا 2013 کے عام انتخابات غیر جانبدارانہ، منصفانہ، دیانتدارانہ اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوئے؟ یہ نمبر 1 سوال۔ دوسرا سوال، کیا کوئی 2013 کے انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کے لیے منظم دھاندلی یا سازش کے ذریعے اثر انداز ہوا؟ یہ دوسرا سوال۔ اب تیسرا سوال یہ ہے: کیا الیکشن 2013 کے نتائج مجموعی طور پر عوامی مینڈیٹ کا درست اور حقیقی اظہار کرتے ہیں؟ یہ 3 سوال ہیں۔ مکمل چھان بین کے بعد انکوائری کمیشن نے ان سوالات کے یہ حتمی جوابات دیے ہیں۔ نمبر 1، الیکشن کمیشن کی حد تک رپورٹ میں بتائی گئی کوتاہیوں سے قطع نظر ریکارڈ پر موجود تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے 2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور قانون کے تقاضوں کے مطابق منعقد کیے گئے۔ دوسرا، نہ تو انکوائری کمیشن کی کارروائی میں شامل پارٹیوں نے کسی ایسے پلان یا سازش کے بارے میں کوئی ثبوت پیش کیے، اور نہ ہی کمیشن کے سامنے رکھے گئے مواد سے ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے جس سے دھاندلی کے کسی پلان یا سازش کی نشاندہی ہو۔ اسی طرح مبینہ دھاندلی میں ملوث افراد کے خلاف عائد کردہ الزامات بھی ثابت نہیں کیے جا سکے۔ تیسرا، جب الیکشن 2013 کو ان کے مجموعی تناظر میں دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کی چند کوتاہیوں کے باوجود انکوائری کمیشن کے سامنے موجود شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نتائج عوام کے مینڈیٹ کا حقیقی اظہار نہیں تھے۔ یہ جوابات آئے ہیں۔ اس کمیشن کی کارروائی کی تمام تر تفصیلات قوم کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کارروائی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری تاریخ میں اپنی نوعیت کے اس پہلے کمیشن نے کس محنت، توجہ اور دانش و حکمت کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے اور دھاندلی کی شکایت کرنے والوں کو اپنے الزامات کے ثبوت فراہم کرنے کا پورا موقع دیا گیا۔ پاکستان ہی نہیں، دنیا کی تاریخ میں بھی ایسی مثالیں کم ملتی ہیں کہ زبردست عوامی حمایت کے ساتھ منتخب ہونے والی کسی حکومت نے اپنے آپ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا ہو۔ ہم نے یہ تحریری ضمانت بھی دے دی تھی کہ دھاندلی ثابت ہونے کی صورت میں ہم حکومت سے الگ ہو کر پھر سے عوام کے پاس جائیں گے۔ ہمارا یہ عہد اس یقین و اعتماد کا اظہار تھا کہ 2013 کے انتخابی نتائج عوامی مینڈیٹ کے عین مطابق تھے اور ان میں کسی سطح پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ تقریباً 3 ماہ کی کارروائی کے بعد انکوائری کمیشن کی جامع رپورٹ
ہمارے موقف ہی کی نہیں بلکہ پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی توثیق بھی ہے۔ یہ جمہوریت آئینی نظام اور اداروں کی بلوغت کی علامت ہے۔ یہ اس نظریے کی توثیق ہے کہ مسائل سڑکوں پر نہیں، دھرنوں میں نہیں، دستوری ایوانوں میں حل ہوں گے۔ انتخابی عمل کو ہر اعتبار سے آزادانہ، منصفانہ اور خرابیوں سے پاک بنانا پی ایم ایل این کے منشور کا اہم نکتہ ہے۔ ہمارے منشور میں یہ بات درج ہے، اور میں نے جون 2014 میں اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر وسیع تر جامع انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کرنے کی درخواست کی تھی۔ میں نے کہا تھا کمیٹی انتخابی اصلاحات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ ضروری خیال کرے تو آئینی ترامیم بھی تجویز کر سکتی ہے۔ یہ کمیٹی قائم ہو چکی ہے، اس کے متعدد اجلاس بھی ہو چکے ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ تمام جماعتیں انتخابی اصلاحات کمیٹی میں بیٹھ کر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی اور یہ کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ میرے عزیز اہل وطن، قوموں کی زندگی میں بے یقینی کے موسم بے ثمر ہی نہیں تباہ کن بھی ہوتے ہیں۔ بے یقینی سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، اور سیاسی عدم استحکام تعمیر و ترقی کی راہوں پر آگے بڑھتے ہوئے قدم روک دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز اس بے یقینی اور عدم استحکام کی کتنی بھاری قیمت ادا کر چکا ہے۔ اگر تقریباً 70 سالوں پر محیط ہماری سیاسی تاریخ بے یقینی، عدم استحکام اور انتشار کا شکار نہ رہتی اور جمہوری نظام میں رخنے نہ پڑتے، تو آج ہم زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اب ہمیں ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی بھی کرنی ہے، بے یقینی اور عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کی حوصلہ شکنی بھی کرنی ہے، اور پورے عزم کے ساتھ جمہوری نظام کی چھتری تلے پاکستان کو کروڑوں اہل وطن کی آنکھوں میں بسے خوابوں کی تعبیر بھی بنانا ہے۔ اب ہمارے پاس کھوکھلے نعروں، بے بنیاد دعووں، جذباتی اپیلوں اور بے مقصد تماشوں کے لیے کوئی وقت نہیں۔ اب ہمیں قومی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھنا ہوگا۔ اب ہمیں راستے سے بھٹکا دینے والی آوازوں پر کان دھرنے کی بجائے اپنی نظریں مستقبل کی روشن منزلوں پر مرکوز رکھنا ہوگی۔ عزیز اہل وطن، آج میں حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایہ شکر کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا سفر الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ آج کا پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 سال پہلے والے پاکستان سے کہیں بہتر ہے۔ ہماری معیشت تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے، پاکستان کی عالمی ساکھ بہتر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ 3 سال بعد کا پاکستان آج کے پاکستان سے کہیں زیادہ روشن، خوشحال اور توانا ہوگا۔ ہم تیزی کے ساتھ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپریشن ضرب عضب کے نتائج پوری قوم کے سامنے ہیں۔ ہماری مسلح افواج، سول ادارے، تمام سول آرم فورسز
اور انتظامیہ اس عظیم مشن کی کامیابی کے عزم سے سرشار ہے۔ پوری قوم ان کے اس عزم کی معترف ہے۔ ہم پہاڑوں، جنگلوں اور دور دراز کی بستیوں کو ہی نہیں، انشاءاللہ اپنے شہروں کو بھی دہشت گردی اور لاقانونیت سے نجات دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم نے وطن عزیز میں امن خوشحالی کا عہد کر رکھا ہے۔ کوئی سیاسی مصلحت انشاءاللہ ہمارے اس پختہ عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ آج جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، پاکستان کے کئی علاقے بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومتوں سمیت تمام متعلقہ اداروں کو یہ امر یقینی بنانا چاہیے کہ متاثرین کے ریسکیو، ریلیف اور جلد از جلد بحالی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ وفاقی حکومت بھی پوری طرح متحرک ہے۔ میں خود متاثرہ علاقوں میں جا رہا ہوں اور سارے عمل کی نگرانی خود کر رہا ہوں۔ امدادی کاموں میں مصروف سول اداروں اور مسلح افواج کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مشکل گھڑی میں متاثرین کی ہر ممکن امداد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ حکومت متاثرین کے نقصانات کی تلافی اور ان کی مکمل بحالی میں انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انکوائری کمیشن کے اس فیصلے کے بعد پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ میں نے کمیشن کی رپورٹ کو عام کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اب یہ رپورٹ تمام قومی اور بین الاقوامی اداروں، سیاسی جماعتوں، میڈیا اور عوام کے ایک ایک فرد کی دسترس میں ہے۔ اب جبکہ سب سے بڑے اور بے حد معتبر انکوائری کمیشن نے 2013 کے انتخابات کے شفاف اور دھاندلی سے پاک ہونے کی حتمی طور پر توثیق کر دی ہے، الزامات اور بہتان تراشی کا باب اب ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے۔ انتخابات کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا، ہم اسے فراموش کر رہے ہیں، لیکن منصفانہ اور بے داغ انتخابات کو متنازع بنا کر پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا کرنا ہماری تاریخ کا ایسا افسوسناک باب ہے جو آسانی سے بھلایا نہ جا سکے گا۔ خواتین و حضرات، میں نے انتخابات کے بعد سے باہمی مشاورت، مفاہمت اور اتفاق رائے کی تعمیری روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ عوامی مینڈیٹ کے مطابق حکومتوں کے قیام سے لے کر نیشنل ایکشن پلان، آئینی ترمیم اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو چین پاکستان اقتصادی راہداری بھی کہتے ہیں، یہ سارے بڑے بڑے فیصلے قومی اتفاق رائے کے ساتھ کیے ہیں۔ میں قومی معاملات میں حکومت اور اپوزیشن کی تقسیم پر یقین نہیں رکھتا۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو پاکستانی کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ میں نے اقتدار کی سیاست کی بجائے اقدار کی سیاست کا عہد کیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے اس عہد پر قائم ہیں۔ ہم نے ذاتی اور جماعتی مفاد کی سطح سے اوپر اٹھ کر ہمیشہ ملک و قوم کے مفاد کو ترجیح دی ہے۔ اپنے اسی نظریے کے تحت ہم نے انکوائری کمیشن کے قیام پر بھی رضامندی ظاہر کی، حالانکہ ساری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اور آپ بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم نے تمام اشتعال انگیزیوں کے باوجود صبر و تحمل سے کام لیا اور معاملات کو جمہوری جذبے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ ہم آئندہ بھی
انہی اصولوں پر کاربند رہیں گے۔ ہمیں توقع ہے کہ ملک و قوم کا قیمتی وقت برباد کر دینے والے بھی اب سبق سیکھیں گے اور منفی سیاست سے گریز کریں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ماضی کے بے ثمر سیاست سے نکال کر مستقبل کی مثبت اور تعمیری سیاست کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آئیے ہم انکوائری کمیشن کے تاریخی فیصلے کو سنگ میل سمجھتے ہوئے مکمل یکسوئی کے ساتھ ایک نئے پرعزم سفر کا آغاز کریں، ایسا سفر جو انتشار، بے یقینی، الزام تراشی اور عدم استحکام کے اندھیروں کی بجائے ہمیں ترقی اور خوشحالی، جمہوری استحکام اور یقین اور اعتماد کی نئی روشن منزلوں کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔